یہ لیلۃ القدر اسی امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی۔ اچھا ایک بات اور، یہ جو 1000 مہینے کہا ہے، 1000 مہینے یعنی ہر سال میں تو شب قدر آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے وہ مراد ہیں جن میں شب قدر نہ ہو، ورنہ تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ایسے 1000 مہینے مراد ہیں جن میں شب قدر نہ ہو، تو ان 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ اور اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے کہ جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اس رات کے اندر زمین پر اترتے ہیں۔ کیا لے کر اترتے ہیں؟ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور ہر خیر اور سلامتی لے کر اترتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جتنے فرشتے ہیں، یہ ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا، وہاں جتنے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام ان سب کو لے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حالانکہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے دنیا میں آنے کا، لیکن اس رات کی برکت کی وجہ سے اور اس رات میں خیر و برکت تقسیم کرنے کی وجہ سے اور اس رات کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں وہ، اور جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، دنیا میں ہر کہیں جاتے ہیں لیکن اس گھر میں نہیں جاتے جہاں تصویر اور کتا ہو، اسی طریقے سے اس مقام پر نہیں جاتے جہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کی جاتی ہو۔ یہ چند مقامات ہیں جہاں یہ فرشتے نہیں پہنچتے، باقی جگہ سب جگہ پہنچتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون عبادت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے صبح کے وقت میں یعنی صبح صادق سے پہلے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور مصافحے کی پہچان بھی بتائی ہے علماء کرام نے۔ مصافحے کی پہچان یہ بتائی ہے کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا دل بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا ہاتھ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پہچان بتائی ہے علماء کرام نے۔ تو یہ فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر جاتے ہیں، اور جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، یعنی مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، شر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ رات کے جس حصے میں بھی آدمی اپنے آپ کو عبادت میں لگا لے گا، تلاوت میں لگا لے گا، تو اسے خیر مل جائے گی۔ یہ بہت بڑی خیر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا گویا کہ وہ تمام خیروں سے محروم کر دیا گیا۔ تو بہت بڑی خیر ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ رات سلامتی والی ہے، پوری رات سلامتی والی ہے۔ اور بعض علماء نے تو اتنی آسانی کر دی، یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، یعنی دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اور بیچ میں کوئی غلط کام نہیں کیا، تو اس کو بھی شب قدر کی برکت مل جائے گی۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ تو گویا کہ جس نے 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی پوری رات وہ عبادت میں لگا رہا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ نماز کے بعد اور اٹھنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہو، سارا ثواب بیکار ہو جائے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھی
اور لایعنی باتوں میں لگ گئے، ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے اور وقت کو ضائع کر دیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور پھر جا کر سو رہے ہیں۔ تو نماز میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور آدمی باتیں کر رہا ہے، تو گویا کہ اب وہ ثواب ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھیں، کوئی دنیاوی ہمارا ضروری کام ہے اسے کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یا دینی کام ہے اسے تو کرنا اور اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ حدیث میں رات کو جلدی سونے کی ترغیب آئی ہے کہ رات کو جلدی سویا کرو، صبح کو جلدی اٹھا کرو، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح کو بھی دیر سے اٹھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی دیر سے سوئے گا تو دیر سے اٹھے گا۔ ہمارے اس طریقے کو، یعنی شریعت کے اس طریقے کو غیروں نے لے لیا، وہ تہجد کے وقت بلکہ اس سے پہلے بھی بیدار ہو جاتے ہیں، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے مرد گلیوں میں چہل قدمی کرتے ہیں، گھومتے ہیں تاکہ صحت میں اضافہ ہو، بیماریاں ختم ہو۔ ہمارا مسلمان 10 بجے اٹھتا ہے، 9 بجے اٹھتا ہے، وہ بھی کس لیے؟ کام پہ جانا، اس وجہ سے۔ تو اس لیے جس نے 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کی اور فجر کی، وہ بھی خیر سے محروم نہیں رہا۔ اگر کوئی عبادت میں اپنے آپ کو لگا رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو نماز پڑھی اور سو گیا، صبح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، تو اب یہ جو عبادت کرنے والا ہے اس کو حقارت سے نہ دیکھے، چونکہ حدیث سامنے ہے، اس کے بارے میں یہ خیال نہ کرے بتاؤ کیسا آدمی، اس نے رات میں عبادت بھی نہیں کی، میں نے تو بہت ساری عبادت کر لی۔ اللہ کے یہاں تعداد کا اعتبار نہیں ہے، اخلاص کا اعتبار ہے۔ 2 رکعت پڑھیں، اخلاص سے پڑھیں، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ 50 رکعت پڑھے، اخلاص نہ ہو، وہ مقبول نہیں۔ تو تعداد کا اعتبار نہیں کہ میں نے 10 پڑھ لی، 20 پڑھ لی، 50 پڑھ لی، 10 پارے پڑھ لیے، 20 پارے پڑھ لیے، پورا قرآن کریم پڑھ لیا، یا قرآن کریم کو 10 مرتبہ پڑھ لیا، نہیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ چونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو صحابہ کرام کی ہم زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں اگرچہ عمل کم ہے، یعنی اتنا بھی کم نہیں ہے کہ ہم سے بھی کم ہو جائے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ چونکہ کم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایمان لا رہا ہے 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی زندگی ہے، تو عمل کم ہوا نہیں ہوا؟ ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں، ہمارا عمل اس اعتبار سے زیادہ ہو گیا کہ ہم بالغ ہونے کے بعد سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کتنی نمازیں پڑھ لی؟ تعداد کے اعتبار سے تو ہماری زیادہ ہوئی نہ ہوئی، اور تعداد کے اعتبار سے ان کی نمازیں کم ہوئی، لیکن ان کی ایک نماز نہیں، ان کا ایک سجدہ ہماری پوری زندگی کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے طلوع فجر تک، یعنی صبح صادق تک۔ رات میں کبھی بھی عبادت کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر ملے گی، شر نام کی اس رات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس رات کی ہمیں بہت زیادہ شدت سے ہمیں اس کا انتظار بھی رکھنا چاہیے کہ جب یہ رات آئے گی تو ہم اس میں اہتمام کریں گے۔ اور یہ 10 راتیں بھی نہیں ہیں، زیادہ جو روایتیں ہیں وہ طاق راتوں کی روایتیں ہیں، وہ 5 راتیں پڑتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، اور اس میں بھی 27 کی زیادہ ترغیب ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے وہ بھی یہی ہے کہ غالب گمان 27ویں شب ہے۔ وہ کیسے حساب لگاتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور اس سورت کے اندر 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تو اس میں 3 مرتبہ نظر نہیں آئے گا، 2 مرتبہ نظر آئے گا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ ہے۔ کیسے؟ یہ جو ہیا ہے نا، سلام ہیا، اس کو بولتے ہیں عربی میں ضمیر۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر جو پیچھے گزر چکا ہے، 2 تو وہ ہو گئے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور تیسری ہیا ہے، 3 لیلۃ القدر ہے اس کے اندر، تو یہ 3 ہو گئے۔ حروف کتنے ہیں؟ 9، اور کتنی مرتبہ آیا ہے؟
3 مرتبہ، 9 کو 3 سے آپ ضرب کر دیں، 9 3 27۔ حضرت ابن عباس نے گویا کہ حساب لگایا، گویا کہ وہ میتھ میں بھی ماہر تھے، یہ حساب لگا کے حضرت عمر کو بتایا کہ میرے اس حساب سے، یعنی میں جو کہتا ہوں 27، وہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ سورت کے اندر خود ہی اشارہ ہے کہ 9 حروف ہیں اور 3 مرتبہ آیا ہے، 3 کو 9 سے ضرب دے دو یا 9 کو 3 سے ضرب دے دو، حاصل کتنا نکلے گا، یعنی خلاصہ نکلے گا اور اس کا مجموعہ نکلے گا 27۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔